رہے ہیں کہ ہر دوسرے دن کوئی جعلی ڈگری والا پکڑا جاتا ہے صحیح. کہ ٹیکس ریٹرنز آپ ان کی دیکھیں کہ اس وقت سب سے بڑا ملک کا مسئلہ کیا ہے, ہماری آمدنی نہیں ہے, ہم اپنے لوگوں کو نہیں پڑھا سکتے, ہم قرضے لے رہے ہیں, ہم بچوں کا مستقبل گروی رکھ رہے ہیں, ہمیں کوئی شرم نہیں آ رہی کہ ہم بھکاریوں کی طرح بھیک مانگ رہے ہیں, وہ آ کے جن سے بھیک مانگ رہے ہیں حکم کرتے ہیں, اپنے لوگوں کے اوپر بمباری کر رہے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے. تو آپ کے کینڈیڈیٹ کی بات پہلے تو ہم یہ آئے نا کہ ہمیں کیا اسمبلی میں ایسے لوگ لینے چاہیے جن کے واضح ہے کہ ان کے کردار کے اوپر اتنا بڑا قبضہ گروپ کا دھبا لگا ہوا ہے. پھر دوسری چیز کہ قانون سازی کرنے کے لیے کچھ تو ایک تعلیم چاہیے. ٹھیک, 5 جماعتیں پاس کیا قانون سازی کرے گا؟ تو ایک تو یہ پوائنٹ آف ویو ہو گیا. اب آگے آپ نے بات کی کہ کسی نے جی پارٹی چینج کی. ٹھیک, آپ کے کینڈیڈیٹ کی بات ہے. ہمارے کہ پارٹی چینج کی. پارٹی چینج کرنا جرم نہیں ہے. ٹھیک, پارٹی چینج کرنا تب جرم ہے جب آپ ایک لوٹا ہو کے پاور کے اندر چلے جائیں, یعنی کہ ایک کمزور پارٹی چھوڑ کے ایک طاقتور پارٹی کے ساتھ جب پی ایم ایل کاف انہوں نے جوائن کی تو پی ایم ایل کاف گورنمنٹ میں تھی, لیکن وہ علیحدہ چھوڑیں. ابھی یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس کے پاور میں نہیں ہے, کوئی آدمی اسمبلی میں نہیں ہے, وہ رولنگ پیپلز پارٹی کے ممبر تھے, وہ جا سکتے ہیں, ان کی اپنی بھی حیثیت ہے, الیکشن جیتے ہوئے ہیں, ایم این اے کا الیکشن جیتے ہوئے ہیں, تو وہ کسی طاقتور پارٹی میں جا سکتے تھے. اگر ہماری پارٹی میں آ رہے ہیں وہ جو اقتدار میں بھی نہیں ہے, اور ان کے اوپر ہم نے پوری انویسٹیگیشن کی, اچھا سارے علاقے کے اندر کسی آدمی نے ان کے اوپر کوئی دھبا نہیں اٹھایا کہ کوئی کرپشن, پاپولر آدمی ہے اس علاقے کے, اس وجہ سے کسی نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے کچھ. تو اگر ایک آدمی کا کردار ٹھیک ہے, اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا, اور وہ یہ نہیں کہ کمزور سے طاقتور پارٹی میں جا رہا ہے, ایک رولنگ پارٹی میں جا سکتا ہے اور ایک کمزور پارٹی میں آ رہا ہے, تو یہ کوئی جرم نہیں ہے. اگر تو وہ اپنی جو پاکستان میں ہمیں جو سب سے بڑا ایک ہم نے جو دیکھا یہ لوٹے کی جو ٹریڈیشن کہ آپ نے جدھر اقتدار ادھر لوٹا, اس کی آبجیکشن بہت سی ایگزامپلز ہیں ایسے. اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ ایک اسکول آف تھاٹ یہ سمجھتا ہے کہ پی ایم ایل نواز کو اب آپ بہت زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف آپ کا سٹانس جو ہے وہ بہت سافٹ ہو گیا ایز کمپیئر ٹو پی ایم ایل نواز. از اٹ بیکاز آف یہ جو بائی الیکشن میں آپ کی رائیولری چل رہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, پیپلز پارٹی کی کیا تنقید کرنی ہے. پیپلز پارٹی تو وہ جو ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ہے وہ تو یہ ہے ہی نہیں. یہ تو ایک ٹیک اوور ہو گیا ہے. ایک اور پارٹی نے آ کے باہر سے آ کے جو ممبرز بھی نہیں تھے پیپلز پارٹی کے, وہ اب کنٹرول کر رہے ہیں. تو ان کی تنقید تو جاری رہے گی. وہ تو میں کہتا رہتا ہوں کرپشن ایشو, این آر او, اس کے اوپر تو بات کرتا رہتا ہوں. میں اس وقت پی ایم ایل این کے اوپر تنقید اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ وہ پی ایم ایل این تھی جس نے ہماری ساری اسٹرگل جو جوڈیشری کی تھی ہم نے ان کی حمایت کی. پی ایم ایل این کے اوپر پچھلے الیکشن میں 97 میں 2002 میں تنقید کرتا تھا سر, لیکن آخر میں شو تو پی ایم ایل نواز لے گی. تحریک ساری آپ نے شروع کی اور آخر میں وہ ایشو نہیں کیا, کیونکہ ہمارا ایشو تو یہ تھا کہ چیف جسٹس بحال ہو, آزاد عدلیہ ہو. تو اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این نے اے پی ڈی ایم کا ساتھ دیا, ہم نے ان کو خوش آمدید کہا, اور بدل بھی سکتے ہیں. دیکھیں نا, وہی پارٹی چینج بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ پی ایم ایل این زیادہ تو پی ایم ایل کیو میں چلی گئی. تو جو پی ایم ایل این رہ گئی تھی, میری اگر پارلیمنٹ کے اندر کسی سے دوستیاں تھیں تو وہ ساری پی ایم ایل این سے تھی. ہمارے نظریہ ملتا تھا, سب کچھ سٹینڈ ایک ہمارے تھے. تو انہوں نے جب اپنا سٹانس چینج کیا اور اے پی ڈی ایم میں انہوں نے آ کے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہوئے, ہم نے ان کی حمایت کی. ہم نے بلکہ ان کی تائید کی. پہلے تو انہوں نے جوڈیشری سے جو کیا 18th امینڈمنٹ میں, مجھے بہت بڑا آبجیکشن ہے اس کے اوپر, کہ ایک ساری جوڈیشری کی موومنٹ کے اوپر انہوں نے فائدہ اٹھایا, ووٹیں لی. آپ یہ بات مانتے ہیں کہ یہ تحریک ہائی جیک ہوئی, یعنی کہ آپ نے شروع کی وکلا کی تحریک جو تھی اور اینڈ میں آپ کا نام کہیں نہیں تھا, اٹ واز پی ایم ایل نواز کے جی میاں صاحب قدم باہر رکھیں گے گھر سے, تو پھر عوام جو ہے وہ ماسز فرق وہ بات نہیں. پہلے تو آبجیکشن یہ تھا کہ انہوں نے کنوینر تھی پی ایم ایل این, انہوں نے ہم سب کو الیکشن, ہم نے سب نے 3 دفعہ میٹنگز کر کے الیکشن کا بوائے کاٹ کیا. انہوں نے ہمیں الیکشن کا بوائے کاٹ کروا کے خود جا کے الیکشن لڑ لیا اور اس الیکشن کو لیجیٹیمیسی دے دی. جس الیکشن نے یہ جمہوریت لے کے آئی ہے, جس نے جمہوریت کو انتہا کے پوائنٹ پہ نقصان پہنچایا. کبھی بھی جمہوریت میں اتنے لوگوں کا برا حالات نہیں ہوئے جو آج ہے. آج اتنا حالات ہیں کہ مشرف صاحب ایک پارٹی بنانے کا سوچ رہے ہیں, بنا چکے ہیں, آل پاکستان مسلم لیگ. سر یعنی کون سوچ سکتا تھا کہ 2 سال پہلے مشرف پارٹی بنانے کا سوچے گا, جس طرح وہ بھاگا یہاں سے.
اور آج ان کی جمہوریت نے اتنا بیڑا غرق کیا عوام کا کہ آج وہ پارٹی بنا رہا ہے، اور آج لوگ وہ دور بھی کہیں یاد کر رہے ہیں کہ وہ اس سے بہتر دور تھا. صحیح. اچھا خان صاحب، ہمیں بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک کے بعد اسی بات کو کنٹینیو کریں گے. ہم لائٹر سائڈ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ عمران خان ریئل لائف میں، پرسنل لائف میں کیسے ہیں. ایجوکیشن کے حوالے سے، ایجوکیشن obviously اینڈ ایز اے سوشل ریفارمر بھی بہت سارے کام کریں. بریک کے بعد اسٹے ٹیون، کیپ واچنگ جاگو دنیا. Jago, jago.